اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي الخير. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجته. رواه البخاری. محترم بزرگوں اور دوستو، بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے ہر کام آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے رحمان، جو بڑا مہربان ہے. وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے. تو جو مہربان رب ہو وہ اپنے بندوں کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے، سہولت پیدا کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے، تکلیف سے ان کو نکالتا ہے، پریشانیاں ان کی دور کرتا ہے، مصیبتیں اور بلائیں ان سے دور کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں رحمان، اس کو کہتے ہیں رحیم. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں ہمیں ایک کام کا حکم دیا ہے، اور دونوں کام ایسے ہیں جو ہمیں تکلیف اور پریشانی سے نکالتے ہیں. دونوں کام. مثال کے طور پر آپ کو ایک کام کرنا ہے لیکن آپ کنفیوزڈ ہیں، میں کروں یا نہ کروں. ایک گھر خریدنا ہے، فار ایگزامپل دکان خریدنی ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، یا آپ کو کوئی بزنس شروع کرنا ہے، شادی ہے، نکاح ہے، کسی جگہ رشتہ ڈالنا ہے، رشتہ دینا ہے. یہ بڑے مشکل ترین کام ہے زندگی کے. سفر کرنا ہے آپ کو کوئی لمبا چھوڑا، آپ کا وقت لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، آپ کا محنت لگتی ہے آپ کی. یہ بڑے بڑے کام انسان کو پیش آتے ہیں. اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، میں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں. دنیا میں کون ہے ایسا جو تمہیں ان تمام تکلیفوں سے نکالتا ہے؟ بتاؤ مجھے. یقین جانیے، نہ باپ ایسی تکلیف سے نکال سکتا ہے، نہ ماں نکال سکتی ہے، نہ اور کوئی آپ کو نکال سکتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اللہ کا پیغمبر ہے جن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان ہر تکلیف سے نکل جاتا ہے، ہر تکلیف. اور دو کام ایک قرآن نے بتایا، ایک حدیث نے بتایا. یہ دو کام کرو تمہاری ہر تکلیف ختم ہو جائے گی. تمہیں دکان خریدنا ہو خرید لینا، پراپرٹی خریدنی ہے خرید لینا، فروخت کرنی ہے فروخت کر لینا، شادی کا رشتہ ڈالنا ہے ڈال دینا، شادی کا رشتہ قبول کرنا ہے قبول کر لینا، سفر کرنا ہے کر لینا. یہ دو کام کر لو، اس کے بعد کنفیوژن ختم. اور دو کام بھی ایسے ہیں جو گارنٹیڈ ہے، ایک قرآن نے بتایا ایک حدیث نے، اور حدیث بھی پکی ٹکی حدیث، صحیح حدیث.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی کتنے کام کرنے ہیں؟ دو کام. اچھا اگر ان دو کاموں میں سے آپ نے دونوں کام نہیں کیے تو confuse.com، پھر آپ کنفیوز رہیں گے، پھر کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ کام ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. ہو سکتا ہے وہ کام انجام تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے نہ پہنچے، گارنٹی نہیں ہے اس کی. اور ایک بات اور سمجھ لیں، دو میں سے اگر آپ نے دونوں نہیں کیے تو بھی کنفیوز رہو گے، دو میں سے ایک کیا ایک نہیں کیا پھر بھی کنفیوز رہو گے. تو مطلب یہ ہوا پریشانی سے نکلنے کے لیے کتنے کام کرنے ہیں؟ دو. پہلا کام جو قرآن نے بتایا اس کو کہتے استشارہ. کوئی بھی دنیا کا کام بشرطے کہ جائز کام ہو، ناجائز کام کی تو اجازت ہی نہیں ہے. جائز کام ہو، ایک آدمی کہے مجھے شراب کی دکان کھولنی ہے، مولوی صاحب سے مشورہ کرنے پہنچ گیا، تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے. جی آپ نے کہا تک مشکل کام ہو تو پھر دو کام کر لینا. تو وہ دو کام جائز کام ہو، ناجائز نہ ہو. پہلا کام ہے اس کو کہتے استشارہ. کوئی مشکل کام، پریشانی، دشواری، کنفیوز ہے آپ، یہ کروں نہ کروں. پہلی چیز یہ ہے آپ کے دوست، احباب، متعلقین جو اس فیلڈ میں ہے، جو اس چیز کو جاننے والے ہیں، ان سے مشورہ کیجیے. آپ کہیں گے جی میں ان سے زیادہ ماہر ہوں. یہ مہارت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم بھی ڈائریکٹ امت کو نہیں ہے، اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا تو پیغمبر کو دیا ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے ہمارے پیغمبر آپ کو بھی کوئی کام پیش آ جائے اپنے صحابہ سے مشورہ کیجیے. کنسلٹیشن کہتے ہیں نا، یہ کنسلٹیشن، مشورہ، یہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کو. معنی یہ ہے آپ جب مشورہ کریں گے، آپ پیغمبر ہیں تو آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ بھی کریں گے، آپ کو دیکھ کر آپ کی امت بھی کرے گی. اور مشورے میں جو کام کیا جائے اس میں خیر ہوتا ہے، یقین جانیے. آپ دنیا کا کوئی کام کریں سے پہلے مشورہ کیجیے. ما ندم من استشار، کہتے ہیں جس آدمی نے مشورہ کیا اسے کبھی بھی ندامت نہیں ہوتی اور ریگریٹ نہیں کرتا. دنیا میں ایسا آدمی نہیں ملے گا جس نے کسی سے مشورہ کیا ہو اور بعد میں اس کو ریگریٹ فیل ہوا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے بغیر مشورے کے آپ نے کام کیا، بغیر کنسلٹیشن کے کیا، بعد میں آپ ریگریٹ کریں گے. یہ تو ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے ایک اللہ کی ذات ہے جو مشورہ نہیں کرتی ہے. ایک اللہ کی ذات. اللہ نے آسمان بنائے، کسی سے مشورہ نہیں کیا. اللہ کو کیا ضرورت ہے مشورے کی؟ اللہ نے زمینیں بنائی، اللہ نے مشورہ نہیں کیا. اللہ خالق کل شیء، خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمین 7 آسمان بنائی. یہ پوری دنیا اللہ نے بنائی. اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ بتاتا ہے اور اپنے پیغمبر سے اللہ کہتا ہے تم مشورہ کرو، مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مشورے کی ضرورت ہے. اور جب تم مشورہ کرو گے میں اس میں خیر ڈال دوں گا. یہ بات سمجھ گئے؟ اب اس کام کو انجام دینے سے پہلے مشورہ کر لیں. آپ کو جلدی ہے ایک آدمی سے کر لو، بہت جلدی ہے فون کر لو.
مشکل تو نہیں، آج کل تو فون بھی ہے، موبائل فون ہے، جو اس فیلڈ میں آدمی ہے، ماہر ہے، 1 2 یا 3 اس سے مشورہ کر لے، ٹھیک ہے، اور یہ نیت کے ساتھ کہ میں مشورے کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، بھائی میرا یہ کام ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے مشورہ کر لے، یہ سنت ہے۔ ایک سنی عالم اور ایک رافضی کا مناظرہ ہو رہا تھا، اور ڈیبیٹ اور مناظرہ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ وہ رافضی یہ کہتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ یہ خلیفہ اول نہیں ہے۔ اس نے ایک عجیب مطالبہ کیا کہ قرآن سے دکھاؤ، کہاں قرآن میں لکھا ہے ابو بکر خلیفہ ہے؟ جو سنی عالم تھے انہیں کہا قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر خلیفہ اول ہے۔ انہیں کہا جی ہم نے تو قرآن پڑھا اول سے آخر تک، کہیں بھی نہیں لکھا ہے ابو بکر خلیفہ اول ہے۔ انہیں کہا جی قرآن پڑھنے پر بات سمجھ میں آتی ہے، تم نے کس سٹائل سے پڑھا ہے؟ جو قرآن میں کہاں لکھا ابو بکر پہلے خلیفہ؟ کہ بھائی حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد انصار بھی جمع ہوئے اور مہاجرین بھی جمع ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، کنسلٹیشن ہوئی، اس مشورے میں یہ بل پاس ہوا کہ ابو بکر خلیفہ ہے۔ مشورے کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اب مسلمان اپنے کام مشورے سے کرتے ہیں، تو انہوں نے مشورے سے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، تو قرآن سے ثابت ہوا نہیں ہوا؟ جب آپ کوئی چیز مشورے سے کریں گے تو آپ کا عمل قرآن پر ہوگا، یہ پہلی سنت ہے۔ دوسری چیز وہ حضور پاک علیہ السلام نے بتائی، ایک مشورہ کیجئے، اس کو استشارہ کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے استخارہ۔ استخارے کا معنی ہے خیر طلب کرنا اللہ سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام سے پہلے استخارے کا حکم دیتے تھے، اور استخارے کی دعا آپ نے ہمیں سکھائی، جیسے آپ نے ہمیں قرآن کی سورت اور قرآن کی سورتیں آپ ہمیں یاد کراتے تھے، اس طرح آپ نے ہمیں یاد کرائی۔ لہٰذا یہ جیسے ہم سورہ فاتحہ یاد کرتے ہیں، آخری سورتیں یاد کرتے ہیں، دعائے قنوت یاد کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں استخارے کی دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے ہر وقت، یہ سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم کو کوئی کام پیش آ جائے، اچھا یاد رکھیں جو سنت کے مطابق استخارہ ہے وہ بہت آسان ہے، یہ تو آج کل کچھ لوگوں نے استخارے کو مشکل بنا دیا ہے۔ استخارہ بہت آسان ہے، استخارہ خود کرنے کی چیز ہے، کروانے کی چیز کیوں؟ ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ استخارہ کسی سے کروانا نہیں ہے، استخارہ کرنا ہے۔ فور ایگزامپل آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا۔ کھانا آپ کے سامنے رکھا ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں مولوی صاحب بسم اللہ پڑھیے میں کھانا کھا رہا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کھانا آپ کھا رہے ہیں تو مولوی صاحب کیوں بسم اللہ پڑھے؟ آپ کھانا آپ کھا رہے ہیں تو آپ اپنے کھانے شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے یا مولوی صاحب پڑھیں گے؟ اب کام آپ کو درپیش ہے اور استخارہ کون کرے؟ مولوی صاحب، یہ ہو سکتا ہے؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم کو کوئی کام پیش آ جائے 2 رکعت نماز پڑھو نفل، مکروہ وقت نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر آپ آفس میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، شاپ میں بیٹھے ہیں، کوئی اچانک کوئی کام پیش آ گیا، پہلا کام تو مشورہ کیا آپ نے، 5 منٹ مشورے میں لگ گئے، 2 رکعت پڑھی، کتنا ٹائم لگ گیا؟ 5 منٹ، کتنا ہو گیا؟ 10۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں جس میں 2 منٹ لگتے ہیں،
12 منٹ بعد آپ وہ کام کریں، آپ کے کام میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ یہ 12 منٹ کا نسخہ ہے ٹوٹل۔ ہم 12 منٹ والا کام نہیں کرتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے کاموں میں خیر نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا پھر یہ دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ میں آپ کے علم کے ساتھ خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، آپ کی قدرت سے اللہ میں قدرت مانگ رہا ہوں، مجھے طاقت دیجیے، میں آپ کا فضل عظیم مانگتا ہوں آپ سے، تو قدرت والا ہے، میں قدرت والا نہیں، تو جانتا ہے میں جانتا نہیں، تو علام الغیوب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر خیر لی، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا وَيُسَمِّ حَاجَتَهُ، جب یہاں پر پہنچے نا وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، ان هَذَا الْأَمْرَ پر پہنچ کر اپنا کام ذکر کرے یا یاد کرے۔ فور ایگزامپل ان هذا الامر، آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کہیں گے اللہم ان کنت تعلم ان هذا السفر، شادی کرنی ہے اللہم انک انت تعلم ان هذا النکاح، وہ کام ذکر کرے۔ اور اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو پریشان نہ ہو، ان هذا الامر، یہ کام، اور سوچ لے کون سا کام۔ اے اللہ اگر یہ کام خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، میرے دین میں، میری دنیا کی زندگی میں، میری آخرت کی زندگی میں، تو میرے لیے اس کام کو مقرر فرما دیجیے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي، اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے لیے برا ہے، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، میری دین میں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں میرے لیے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اے اللہ اس کام کو بھی مجھ سے دور کر دے، مجھے بھی اس سے دور کر دے، اور خیر میرے لیے مقرر فرما دیجئے جہاں کہیں سے بھی ہو، اور صرف مقرر نہیں فرمایا بلکہ مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ اب ایک بات بتائے، حضور پاک علیہ السلام نے جو دعا بتائی ہے اس میں متکلم کے صیغے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، فرسٹ پرسن، جتنے بھی ورب ہے، ٹینسز ہے، وہ فرسٹ پرسن کے ہیں۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے اچھا ہے، میری دنیا میں، میری دین میں، میری آخرت میں، اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے، برا ہے، میرے دین میں، میری دنیا میں، میری آخرت، یہ کون سا پرسن ہے؟ متکلم ہے نا، فرسٹ پرسن ہے نا۔ اب آپ مولوی صاحب کے پاس، میرے پاس ایک لڑکا آیا، بہت پرانی بات ہے، یہاں کا نہیں ہے اس لیے پریشان نہ ہو، پاکستان کا ہے۔ ایک لڑکا آیا میرے پاس کہ جی مولوی صاحب مجھے نکاح کرنا ہے، شادی کرنی، میرے لیے استخارہ کریں۔ میں کہا جی میں آپ کی شادی کا استخارہ نہیں کر سکتا۔ جی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا جی ہو ہی نہیں سکتا آپ کی شادی کا استخارہ میں کروں۔ کہا جی ساری دنیا کرتی ہے۔ میں نے غلط کرتی ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو یہ دعا ہے، دعا کھول کے پڑھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اے اللہ ان کنت تعلم ان ھذا النکاح، میں کہوں نا یہ نکاح، اے اللہ اگر یہ نکاح میرے لیے اچھا ہے، دنیا آخرت اور دین کے حساب سے تو مقرر فرما، تو یہ شادی میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، تمہارے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کل مولوی صاحب کی شادی ہو رہی ہے۔ آیا تھا جناب کیا اپنی شادی کے لیے، اور شادی کس کی ہو رہی ہے؟ وہ ایک قصہ مشہور ہے نا، عربوں میں نکاح شادیاں بڑی ہوتی ہے۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو بھیجا کہ جی وہ فلاں قبیلے میں جاؤ، میرے لیے رشتہ وہاں فلاں گھر سے مانگ کر لاؤ۔ وہ باپ ادھر گیا، اس کو رشتہ پسند آیا، اپنے لیے کر لیا۔ تو ایسا نہ ہو مولوی صاحب استخارے کی دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے اور شادی اس کی ہو جائے۔ بھائی لوجک سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کامن سینس ہے نا۔ اللہ کے بندوں کچھ عقل بھی تو استعمال کرو۔
اچھا اگر مولوی صاحب وہ دعا نہیں پڑھتے جو حضور نے بتائی ہے فرسٹ پرسن والی، اس کو چینج کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ کام اس کے لیے اچھا ہے، اے اللہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لہ، اب یہ الفاظ حدیث میں ہے؟ بولو، جب حدیث میں نہیں ہے تو استخارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی کچھ سمجھ میں بھی آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ تو استخارہ آپ دوسرے آدمی سے کیسے کرائیں گے؟ مجھے بعض دوست کہتے ہیں تو میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں، وہ سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ یہ باتیں چھوڑیں، ہمارے لیے استخارہ کر دیں، مجبور کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، صاف بات بتا رہا ہوں، جب وہ مجھے کہتے جی ہمارے لیے استخارہ کریں، ہمارے بچے کے لیے کریں، تو میں کسی وقت نماز کے بعد کسی وقت اللہ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے استخارہ کرو میرے بچے کے لیے، بچی کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے اس کے لیے میں استخارہ تو کر نہیں سکتا، اس لیے کہ سنت طریقہ یہی ہے خود استخارہ کریں، مگر یہ مانتے نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کا کام آسان کر دے ان کے لیے، میں دعا کر دیتا ہوں ان کے لیے، وہ بعد میں پوچھتے ہیں میں نے دعا کر دی ہے۔ اب ان کو کون آدمی جب اتنا سمجھانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے، تو یہ یاد رکھیں استخارہ کرنے کی چیز ہے، کروانے کی چیز۔ یہ دو کام کیجئے، اس میں 12 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ مشورے میں، 5 منٹ نفل میں، اور 2 منٹ اچھا پھر اس کے بعد نیند اور آرام اور خواب دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ خواہ ہم لوگوں نے ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر خواب میں ایسا نہیں ہوتا، فور ایگزامپل آپ کو وہ دکان خریدنی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو گنہگار لوگ ہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ دعا کریں استخارہ پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا خواب میں، پھر دوسرے دن آ کے پوچھتے جی خواب میں کیا نظر آیا؟ تو ہم تو خوابوں والے پیر نہیں ہیں، خوابوں والے تو کوئی اور ہے، ان کو تو بہت کچھ نظر آتا ہے، پھر پوچھتے جی خواب میں کیا نظر آیا؟ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہے، خواب میں نظر آتا ہے لیکن خواب کو پھر سمجھنا وہ بہت مشکل کام ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے یہاں نہیں فرمایا خواب دیکھو، سیدھا کام بتایا، 2 رکعت نفل پڑھو، دعا پڑھو، اور وہ کام اللہ اس میں خیر ڈال دے گا، بس وہ کام کرو بشرطے کہ وہ جائز ہو، باقی ان چکروں میں نہیں پڑھو کہ میں خواب دیکھوں گا مجھے نظر آئے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ملا نصر الدین اس کے قصے لطیفے بڑے مشہور ہیں، تو ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے اس کو 1 درہم دیا، 1 درہم اس زمانے کی کرنسی تھی، پھر اس کے بعد دوسرا درہم دیا، اس نے کہا ایک اور دو، اس نے تیسرا بھی دیا، اس نے کہا اور دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا، تو جھگڑا ہو گیا، جب جھگڑا ہوا تو یہ نیند سے بیدار ہو گیا، جب بیدار ہوا دیکھا 1 درہم بھی نہیں ہے، تو دوبارہ آنکھیں بند کر لی، کہتا اچھا ٹھیک ہے وہی 3 دے دو۔ تو ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ خواب دیکھیں گے اور اس کے بعد نظر آ جائے گا، او ہو یس وہ جو ہم نے رشتہ وہاں ڈالا ہے نا اس گھر میں، ہاں وہ گھر بھی نظر آ رہا ہے، پھر ہماری شادی بھی ہو رہی ہے، بیٹے کا نکاح بھی ہو رہا ہے، بیٹے کی رخصتی بھی ہو رہی ہے، پوری فلم چل رہی ہے خواب میں، سب نظر آ رہا ہے، پھر اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے، پھر اس کی فیملی بھی بن گئی، پھر وہ بوڑھے بھی ہو گئے، پھر مر بھی گئے۔ یہ کوئی فلم ہے جو آپ خواب میں یہ سارا نظر، اور مولوی کے پاس اتنا ٹائم ہے، مولوی بیچارہ ویسے ہی اتنا پریشان ہوتے ہیں، اس کے خواب تو ٹھیک ہوتے ہی نہیں ہیں، یقین کریں سب سے زیادہ ڈسٹرب خواب مولوی کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ، وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی اوپر چڑھتا ہے، کبھی ایک آدمی اس کو کھینچ رہا ہے، کبھی کہتا ہے میرا مسئلہ، دوسرا کہتا ہے، مولوی آدمی پرسکون نہیں ہوتا، اس کے خواب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو آپ کا خواب اگر مولوی نے دیکھا نا تو اس کو تو کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ تو یہ باتیں چھوڑ دو، سمپل ہے، مشورہ کیجئے، استخارہ کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھے، استخارہ کرے، اور وہ کام جائز ہو بشرطے کہ وہ کرو، اللہ اس میں خیر ڈال دے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔